بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالابک کا منظر ہے ہمارے ہوٹل سے۔ رات کو ہم نے اس ہوٹل میں قیام کیا ہے اور رات ہی کو ہم نے لبنان کی زیارات کر لی تھی۔ اب طے ہوا کہ صبح ہم روانہ ہوں گے شام کی طرف۔ تو سویرے اٹھے اور اس علاقے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم تقریباً 6:30 بجے ناشتہ کیا ہم نے، اور 7 بجے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ہمیں علم ہوا کہ یہاں نزدیک میں ایک زیارت ہے جس کا نام راس الحسین ہے۔ جس طرح شام کے شہر حلب میں راس الحسین ہے، یہاں پر بھی ہے کہ جب شہداء کربلا کے قافلے کو مختلف شہروں میں گزارا گیا، امام حسین کے سر مبارک کو بعض خاص جگہ پر رکھا گیا، اور وہ جگہیں آج بھی راس الحسین کے نام سے مشہور ہیں اور معروف ہیں۔ ظاہر ہے یہ متعدد جگہ تھی، لیکن بعض جگہ کی نشاندہی ہوئی ہے اور وہ وہاں پر موجود ہیں۔ ان میں سے یہ ہمارے ہوٹل کے قریب مسجد راس الامام حسین تھی، اور ہم نے وہاں زیارت کی، اور اس کے اندر نہ فقط امام حسین کے سارے مبارک کے رکھنے کی جگہ معین و مشخص ہے، بلکہ امام زین العابدین کے علاوہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نماز پڑھنے کی جگہ بھی وہاں موجود ہے۔ بس اس حساب سے بالابک کی جو زیارات ہیں ان میں سیدہ صفیہ بنت الحسین کی زیارت ہے، سیدہ خولہ بنت الحسین کی زیارت ہے، اور راس الحسین مسجد راس الحسین کہ اس کے اندر 3 مقامات پائے جاتے ہیں۔ سارے مبارک کے رکھنے کی جگہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے سارے مبارک کو رکھا گیا، اور جہاں امام زین العابدین نے نماز پڑھی، جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے نماز پڑھی، اور یہ جگہیں مشہور و معروف ہیں۔ اس عنوان سے مقام امام زین العابدین کے نام سے، مقام زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے، اور یہ ہمارے ہوٹل کے بالکل قریب ہے، بالابک کے وسط میں ہے۔ پہلے ہم خود سویرے میں آیا یہاں پر، اور اس کے بعد ناشتہ کر چکے تو ان کو بھی لے کر یہاں آیا، اور پھر ان کو اس مقام کی زیارت کروائی۔ اس جگہ کا نام ہے مسجد راس الحسین۔ جب لٹا ہوا قافلہ انہوں نے مختلف شہروں میں گھمایا ہے تو یہاں پر لائے تو امام حسین کے سر کو یہاں پر رکھا ہے، اور یہاں بی بی زینب نے نماز پڑھی ہے، امام سجاد نے نماز پڑھی، اور اس وجہ سے یہ اس علاقے میں مشہور ہے راس الحسین کے نام سے۔ جس طرح وہاں پر پتھر ہے نا حلب میں، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ امام حسین کا سر رکھا گیا۔ یہاں اندر سے جاتا ہے۔ مسجد راس الحسین تقریباً صبح 7 بجے کھل جاتی ہے اور یہاں پر زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن جو مکمل اور مین جو اس کا اندر کمرہ ہے وہ 10 بجے کھلتا ہے۔ ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہم نے جلدی نکلنا تھا، اور دوسرا ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ آج رک کے ڈیلے ہو گئے اور آپ لیٹ ہوئے تو ممکن ہے آپ کو راستے میں رش کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ لبنان میں نئے نئے انتخابات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بعض پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ممکن راستے بند ہو۔ اور ہم ابھی یہاں ناشتہ کر رہے ہیں۔ یہاں ناشتے میں دوسرے ہوٹلوں کی طرح بعض چیزیں تھیں اور بعض چیزیں ایکسٹرا تھیں۔ خاص طور پر یہاں وہ زیتر سے بنی ہوئی روٹی وہ موجود تھی، سالاد موجود تھا، انڈے تھے۔ ہم ناشتہ کرنے کے بعد فوراً یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، سیرین بارڈر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور یہ راستہ تقریباً 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا رہے گا۔ عجیب ہے، لبنان میں مختلف آبادیاں ہیں،
مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف عشائر کے لوگ رہتے ہیں. جس ایریے سے آپ گزرتے ہیں تو وہاں کی وضعت اور وہاں کا ماحول، وہاں پر آویزاں تصاویر سے پتہ چل جاتا ہے کہ علاقہ شیعہ کا ہے، سنی کا ہے، اور کون سے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ہے. خاص طور پر جب انتخابات کا زمانہ ہو تو بینر، پوسٹر اور دیواروں پر موجود لکھائی واضح اور روشن کر دیتی ہے کہ یہ علاقہ کس کا ہے، اور یہاں پر جو کینڈیڈیٹ جو ان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں ان کے نام سے واضح اور روشن ہو جاتا ہے. کسی کا نام حیدر ہے، کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا حسین ہے، تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ علاقہ شیعہ کا ہے. اور اسی طرح اگر کہ وہاں پوسٹر یا بینرز وہاں پر لکھائی میں ایسے نام ہوں جو عیسائیوں کے یہاں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ عیسائیوں کا علاقہ ہے. لبنان تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے اور مختلف قسم کی تہذیب یہاں پائی جاتی ہیں. یہاں اکثریت آبادی عیسائیوں کی ہے، اہل سنت ہیں اور اہل تشیع ہیں، اور قانون کے مطابق، کنسٹیٹیوشن کے مطابق یہاں کا اقتدار منصفانہ طور پر تقسیم ہے کہ وزیر اعظم اہل سنت میں سے ہوگا، صدر عیسائی ہوگا، اور اسمبلی کا اسپیکر وہ شیعہ ہوگا. اور اسی طرح دوسرے جو محکمے ہیں وہاں پر بھی برابری کی بنیاد پر، آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہے. اب ہم جا رہے ہیں لبنان بارڈر کی طرف، اور یہ راستے میں آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایریا ہے جو بارڈر کے طرف جانے والے راستے پر محیط ہے. یہاں سے ہم چلے ہیں اور آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اتفاق سے آج جمعے کا دن تھا، جس کی وجہ سے روڈ پر بہت کم رش دکھائی دیتا ہے اور ٹریفک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم جلدی راستہ طے کر رہے ہیں. کوشش کی راستے میں زائرین کو مختلف جگہ پر ٹھہرایا جائے، کھڑا کیا جائے، رکا جائے، تاکہ اگر زائر کو وضو کرنا چاہتا ہے، پانی پینا چاہتا ہے، ریسٹ اور آرام کرنا چاہتا ہے، هذا الحلويات اللبناني كلها ما اسمه هذا الحلويات؟ هذا كعك ميمو اسمه. هذا توكس، هذا كله توكس. हाँ तो कित آسانی کے ذریعے وہ اس کو یہ چیزیں، یہ سہولیات دستیاب ہوں. یہاں راستے میں ہم رکے ہیں کیونکہ زائرین سے کچھ کھانا چاہتے تھے. ایک یہ سپر سٹور ہے اور بیکری ہے. اور ما اسمه هذا الخبز؟ زعتر. اس میں گوشت وغیرہ بھی دستیاب ہے. یہاں پر بیکری میں مختلف قسم کی روٹیاں، نان. اس سپر سٹور پر ہم رکے ہیں تو یہاں سے ہم نے کچھ روٹیاں لی اور اسی طرح ڈرائی فروٹ لیا، پانی لیا. لینے کے بعد ہم روانہ ہو چکے ہیں اپنی منزل کی طرف، یعنی شام کے بارڈر کی طرف.
اور ابھی جو تقریباً ہم جس ایریا میں سے گزرے ہیں سارا تقریباً شہری آبادی کے ایریا تھا، جس یہاں سائن بورڈ سے، ٹریفک کے نظام سے اور ارد گرد عمارتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ علاقہ آبادی کا علاقہ ہے، لیکن درمیان میں کچھ کھیت بھی آئے ہیں، یہاں سے ہم گزرے ہیں۔ بہرحال خوش قسمتی سے آج ٹریفک نہیں تھی اتنی، اس وجہ سے ہم آسانی سے گزر گئے اور جلدی اپنے منزل مقصود کی طرف پہنچ گئے۔ ہمارا یہ ٹارگٹ تھا کہ ممکن ہے ہمیں راستے میں 4 سے 5 گھنٹے لگے شام تک جانے میں، لیکن خوش بختانہ ہم تقریباً 7 بجے کا ٹارگٹ تھا نکلنے کا، تو ہم تقریباً نکلے ہیں 8 بجے اور 11 بجے کے قریب ہم سیریا پہنچ چکے تھے۔ اب ہم بارڈر کے قریب کے علاقے میں پہنچ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ بارڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہم بارڈر پہ پہنچ چکے ہیں اور امیگریشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ یہ لبنان والی سائڈ ہے اور ہم اب ہمیں جو ہے وہ ایگزیکٹ کی مور لگ چکی ہے، ہم نے پاسپورٹ پہ ایگزیکٹ مور لگوا لیے اور ہم بارڈر لبنان کی طرف سے کراس کر چکے ہیں، لیکن ابھی سیریا میں ہم انٹر نہیں ہوئے اور اب درمیان کا جو فری زون ہے اس میں سے گزر رہے ہیں۔ ہر ملک کے بارڈروں کے درمیان میں ایک علاقہ ہوتا ہے، دو کسٹم دفاتر کے درمیان، جسے فری زون کہا جاتا ہے، ہم وہاں سے گزر رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہم سیریا بارڈر کے قریب پہنچ جائیں گے، یعنی وہاں ہم انٹری کی مور لگوا کر کے انٹر ہو جائیں گے۔ اب ہم سیرین بارڈر امیگریشن کے دفتر کے سامنے رک گئے ہیں اور یہاں ضروری کارروائی کرنے کے بعد ہمیں اجازت دی جائے گی سیریا میں انٹر ہونے کی۔ ظاہر ہمارے پاس ویزا ہے، اپروول ہے، اور اس اپروول کی بنیاد پر ہمیں ویزا ملے گا شام کا، اور ہمارا جو ویزا ہے گروپ ویزا ہے، اور اسی گروپ ویزے کی گروپ ویزا یعنی گروپ اپروول ہے ہمارے پاس، اس کی بنیاد پر ہمیں ویزا ملے گا۔ ہم ابھی ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو گئی ہیں، ویزا لے چکے ہیں اور شام میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے لے کر کے ہمارے ہوٹل تک ایسے عام حالات میں جو راستہ ہے تقریباً 1 گھنٹے کا، لیکن چیک پوسٹیں ہیں، یہاں راستے میں پولیس انکوائری ہے، بعض دوسرے مسائل ہیں، ان کی بنیاد پر ہمیں ممکن ہے پہنچنے میں دیر لگ جائے۔ لیکن یہ کہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا لبنان ہوٹل سے جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا جو ٹائم تھا ہمارا، ہم نے جو اندازہ لگایا تھا وہ تقریباً 4 گھنٹے تھے، لیکن خوش بختانہ رش نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ ہم جلدی پہنچ جائیں گے ہوٹل اور مقررہ وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ یہ مناظر ہیں سیریا کے راستے میں، ہمیں درخت دکھائی دے رہے ہیں، پہاڑ ہیں، جنگل ہے، اور کچھ علاقے خشک دکھائی دے رہے ہیں۔ شام ایک پرانا ملک ہے، تہذیب کا گہوارہ ہے۔ لبنان کی طرح یہاں بھی شیعہ ہیں، سنی رہتے ہیں، عیسائی ہیں، علوی کی کافی اچھی تعداد یہاں موجود ہے۔ بہرحال سیریا ایک تہذیب کا گہوارے والا ملک تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اندرونی ان کی جنگ تھی، سول وار، اس کی بنیاد پر یہاں وہ حالات نہیں رہے جو جنگ سے پہلے کے حالات تھے۔
حالات سے مراد یہ سیکورٹی ہے، امن و امان ہے، لیکن جو ہے وہ گھر لوگوں کے تباہ ہو گئے ہیں۔ بہرحال اتنی جنگیں ہونے کے باوجود ابھی بھی قائم دائم ہے، سیکورٹی کا بہترین نظام ہے۔ آپ بائیں طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو بلڈنگیں ہیں یہ اکثر ان میں سے وہ تباہ ہو گئی، کلی طور پر یا جزوی طور پر۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں دمشق کی طرف، اور دمشق میں ایک علاقہ ہے سیدہ زینب، وہیں ہماری رہائش ہوگی اور وہیں ہم ٹھہریں گے۔ یہ مختلف علاقوں سے ہم داخل ہو رہے ہیں، تقریباً ہم دمشق شہر کے اطراف میں ابھی ہیں، اور یہاں آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ مناظر موجود ہیں۔ مع انتين عطر يعني رجال كبير. قال فينا ناخذ وحده ذكرى، قال له جايبوا لنا هديه لناس في الشام، لك عم بده يشلحوا وحده وفتح له، قال له عفوا انا عامل لك هديه. الشيء اللي مثلا بكون عند المخفر قلنا له اخي نحن ما بنوقف هون، قال بكره انا بكون بشمال خلصت سترات تعلقوا بايدي هذول دحين هذول اللي عم يقول لك هلا صورتها. ابھی ہم سیدہ زینب کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن ہوٹل تک پہنچنے میں کافی ہمیں دیر لگ گئی۔ راستے میں چیکنگ تھی، روکا جاتا تھا، سامان کی چیکنگ ہوتی تھی، افراد کے جو سفری دستاویزات ہیں ان کی جانچ پڑتال ہوتی تھی۔ بہرحال ہم اپنے ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں۔ ہوٹل کا نام ہے سیدہ زینب، اس کا نام ہے سیدۃ الشام۔ اور جاتے ہوئے تین آدمی سب سے ملاقات ہوئی، وہ لندن سے تشریف لائے ہوئے تھے، اور ان سے ان کے ہمراہ ایک اچھا وقت گزرا۔ اور اب ہم ہوٹل میں موجود ہیں۔ زیارتی سفر میں ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو مومنین کے پہلی 3 چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وائی فائی کی، اور کھانے کے اوقات کے بارے میں معلومات ضروری سمجھتے ہیں وہ لوگ مومنین، تیسرا نماز کے اوقات، تاکہ اس کے مطابق جتنے دن اس ایریے میں رہ رہے ہیں تو وہ اس ٹائم سے صحیح جو ہے وہ استفادہ کر سکیں۔